وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ایک منظرنامہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کو، اسی طرح انسانوں اور جنوں کو، سب کو جمع کروں گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنات سے مخاطب ہوں گے، کیونکہ شرک پھیلانے میں جنات کا بہت بڑا کردار ہے۔ شرک پھیلانے میں، لوگوں کو شرک پر لگانے میں یہ جو شیطان ہیں، جنات ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی کو پکاریں گے، اے فلاں میری مدد کر، وہ فوراً آ جائے گی شکل سامنے، وہ فوراً سامنے شکل بن کر آ جائے گی۔ کوئی بزرگ کی شکل میں آ جائے گا، کوئی خواجہ کی شکل میں آ جائے گا، کوئی کس شکل میں آ جائے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو وہی ہستی ہے جس کو میں نے پکارا اور وہ میری مدد کے لیے آ گیا، میرا کوئی مرحوم پیر تھا وہ میرے سامنے آ گیا۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس دھوکے سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے تو وہ مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو شیطان جنات کا بہت بڑا کردار۔ خود جب دجال آئے گا، ویسے تو بڑے دجال آ چکے ہیں بڑے، لیکن اصل دجال جب آئے گا تو جنات اس کے ساتھ بھی پوری مدد کریں۔ وہ کسی مردے کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، کسی قبر کے سامنے، اور کہے گا چل زندہ ہو، میرے حکم سے کیا ہو جا زندہ۔ اچانک اسی شکل کا بندہ بن کر کیا ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، قبر پھٹے گی، باہر نکل آئے گا اور کہے گا جی۔ تو دجال لوگوں کو کہے گا کہ دیکھا زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ دجال کہے گا میرے پاس، میری اتباع کرو، میری مانو۔ تو لوگ جو ہیں وہ دجال پہ ہی مان لے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ کردار، چونکہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں جنات کا رہا ہے، تو یہاں پر سوال کن سے ہونا ہے قیامت کے دن؟
جنات، یہ سوال جنات سے ہو رہا ہے۔ یا معشر الجن، اے جنوں، یا معشر الجن کا کیا مطلب ہے؟ اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کا بہت بڑا حصہ گمراہ کیا۔ قد استکثرتم، کثرت کا لفظ نظر آ رہا ہے اس میں؟ کیا معلوم ہے؟ کیا معلوم ہوا کہ زیادہ تر تعداد لوگوں کی کیا ہے جی؟ گمراہ ہے۔ ہدایت پر وہی ہیں جو اس ہدایت والی کتاب کے ساتھ لگے ہوئے، ہدایت پر وہی ہیں جو اس ہدایت والی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کا دماغ روشن ہوتا ہے اور وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ جنات کے بارے میں نا قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سورۃ الجن اس کا نام ہے۔ اور شرک کو سمجھنے کے لیے اور توحید اپنانے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے اس سورت کا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اتنا تو مسلمان ٹائم دے نا کہ 2 رکوع ہیں صرف، کتنے؟ 2 رکوع، اس کو تو سمجھ لیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو بندہ ان کے پاس آتا تھا نا جی، جو بندہ، لوگ ان کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے، پوری دنیا سے آتے تھے۔ اللہ نے ان کا دور، پوری دنیا، اس دور میں جب آج سے 100 سال پہلے کی بات، 1 صدی پہلے، نہ یہ انٹرنیٹ تھا، نہ یہ سوشل میڈیا، نہ یہ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں نا، اللہ خود اس کی محبت، اس کا تعارف، اس کی شہرت اللہ پھیلاتے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتے۔ لوگ دنیا جہان سے آتے تھے، یہ ضلع میاں والی، قرآن سیکھنے کے لیے۔ جو پورا وقت لے کے آتا تھا اسے حضرت پورا قرآن پڑھاتے، چلو بھائی شروع ہو جاؤ، بسم اللہ سے والناس تک۔ اور جو تھوڑا کم وقت لے کے آتا تھا اسے حضرت جو ہے وہ، یعنی جو کہتا جی میرے پاس کوئی مہینہ 1.5 ہے، بس 1 مہینے کے لیے آئے ہوں، اتنا وقت نکال، حضرت اس کو حامیم والی 7 صورتیں پڑھاتے تھے۔ حامیم والی جو اکٹھی 7 صورتیں آتی ہیں قرآن مجید میں، حوامیم 7 ان کو بولتے ہیں، مولانا حسین علی صاحب وہ پڑھاتے تھے۔ جو اس سے بھی کم وقت لے کے آتا کہ حضرت 1 ہفتہ صرف آپ کے پاس 1 ہفتے کے لیے آئے ہوں، حضرت کہتے ٹھیک ہے کھولو سورۃ الانعام، یہی جو چل رہی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، کتنی توحید ہے ہاں۔ سورۃ الانعام میں آدھے حصے میں شرک اعتقادی کی نفی ہے، پہلا حصہ جو ہم نے آدھا پڑھا، پھر دوسرے حصے میں شرک فعلی کی نفی ہے۔ حضرت اسے سورۃ الانعام پڑھاتے۔ کئی علماء ان کے پاس گئے سفروں میں، بیانات میں، کسی کی گاڑی خراب ہوئی میاں والی اسٹیشن پہ، اور واقعات میں علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں کس کے پاس، ہم چلے گئے کس کے پاس کہ یار یہاں تو اب گاڑی خراب ہو گئی ہے، ٹرین 1 دن کے لیے ہم نے، یعنی اب یہاں رہنا ہے ضلع میں میاں والی میں اسٹیشن پہ، تو چلو مولانا حسین علی کے پاس جاتے۔ ان حضرات، ان کی کتابوں میں نے پڑھا، ان سے سنا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ، بعد میں ان علماء سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پھر ان سے کچھ پڑھا؟ تو انہوں نے فرمایا 1 دن سورۃ جن۔ کیا فرمایا؟ 1 دن سورۃ جن، یعنی حضرت کے پاس ہم گئے اور کہا جی ہمارے پاس 1 دن ہے، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کھولو سورۃ الجن۔ 1 دن سورۃ جن، سورۃ جن پڑھے اس سے بھی انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ جو جنات ہیں نا، جنات، اس میں اللہ نے جنات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تقریباً وہ 7 جنات تھے، کتنے جی؟ ہاں 7 جنات۔ نفر من الجن، جنوں کی ایک ٹولی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک ٹولی نے قرآن سنا، ایک جماعت 7 آدمیوں کی۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن سنا، حیران ہو گئے کہ یار کتاب تو یہ ہے، نصاب تو یہ ہے، ہم نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ کس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جی؟ وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا،
عقائد کی جو اصلاح ہوتی ہے، جو ایمان بنتا ہے بندے کا اور بندے کو ہدایت کے اوپر مضبوطی نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہم اب پتہ چلا ہے ہمیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ اور اگلی بات بڑی غور کی ہے، جنات کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہم میں سے کچھ بے وقوف تھے وہ اللہ پہ بڑا جھوٹ بولتے تھے۔ اور جن پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا یہ گمان تھا، وَأَنَّا ظَنَنَّا، یہ ساری جنات کی باتیں ہیں، اور اللہ نے وہ ساری باتیں حضور کو بتائی ہیں وحی کر کے۔ جن کہتے ہیں جب تک ہم نے قرآن نہیں سنا ہوا تھا نا، جب تک ہم نے قرآن نہیں سنا ہوا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ سارے لوگ شریف ہوتے ہیں، یہ سارے جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں سارے وہ کیا ہوتے ہیں؟ شریف، کوئی اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا یہ خیال تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ممبر پہ بیٹھ کے داڑھی بھی ہو ماشاءاللہ، ٹوپی بھی ہو، سفید لباس بھی ہو، اور کوئی بندہ جو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جی سچ ہے جو بیان ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ہمیں پتہ جو نہیں تھا۔ اب ہم نے قرآن سنا، ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ لوگ تو بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے باوضو ہو کر کیا بولتے ہیں جی؟ ہمیں تو اب سمجھے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پہ جنات کو خطاب کیا ہے، کیونکہ بہت سارے جنات وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نا قرآن مجید کو سمجھتے نہیں۔ قرآن کو ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں صرف ایصال ثواب کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہاں، قرآن پڑھو ختم کے موقع پہ یا فوتگی کے موقع پہ، اور پڑھ کے کیا کر دو جناب؟ ملک کر دو، پڑھ کے ملک۔ ہم نے یہ ایک پارہ پڑھا ہے جی، اور جی یہ پارہ جی ہم نے استاد جی کو دے دیے، ملک کر دیے، ہاں، اور وہ سب سے جمع کرتا ہے جی، جو فوتگی کے بعد مجلسیں ہوتی ہیں، بدعات کی مجلسیں، اس میں وہ استاد جی جو ہوتا ہے وہ سب سے کیا کرتا ہے جی؟ جمع کرتا ہے، جمع کر کے پھر آگے پارسل کر دیتا ہے۔ ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ ہمارے فوتگی ہو گئی، تایا فوت ہو گیا۔ کون فوت ہو گیا؟ تایا فوت ہو گیا، اور سارے رشتہ دار اپنی ترتیب سے جمع تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا ان کو پتہ تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں بدعتیں نہیں کرتا، لیکن اتفاق سے میں کہیں آگے پیچھے سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا آجو تسی بھی آجو، پڑھ لو قرآن تسی بھی آجو، یعنی طنز کیا نا کہ آپ تو ان میں بیٹھتے نہیں ہو، آجو اب۔ تو یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اب آئے تب بھی پھنسے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، اور اگر نہ آئے تو ہم پراپوگنڈا کریں گے کہ دیکھو جی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ میں آیا اور آ کے بیٹھ گیا، تو میں نے کہا جی سپارہ دو۔ کیا دو؟ سپارہ دو، اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سپارہ پڑھنا شروع کر۔ سچی بات ہے، وہ کہتے ہیں میرا سپارہ پورا نہیں ہویا، انہوں دا قرآن پورا ہو گیا۔ گل سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ پڑھتے ہیں نا جلدی جلدی، 2 3 صفحے بدلاتے۔ اچھا جی، وہ جو وقت ہوتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ پورا ہو گیا۔ اب وہ جو بڑے استاد جی ہیں، ہاں جی اب سارے مطلب کہ وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ میرے ملک کرو، ہمارے ادھر بولتے ہیں کہ میرے ملک کرو، مجھے بخش دو یہ پارہ اور پھر میں آگے دعا کروں۔ وہ کہتے ہیں جناب میں نے شروع کیا وہ تو سارے لوگوں نے شروع کیا کہ جی میں نے پہلا سپارہ پڑھا ہے، میں نے آپ کو دے دیا، میں نے دوسرا پڑھا ہے، میں نے آپ کو دے دیا۔ کیا چلتے چلتے کہتے ہیں کہ میرے تک آ گئی بات، سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں نے بھی ایک سپارہ پڑھا ہے، اور میں نے یہ سپارہ آپ کو دے دیا، اور ساری زندگی کے گناہ جو تھے میرے وہ بھی میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ سپارہ بھی دے دیا ہے، نیکیاں جو تھیں، اس پارے کا جو ثواب تھا وہ بھی آپ کو میں نے
دے دیا، اور جو ساری زندگی کے آج تک کے گناہ تھے وہ بھی سارے میں استاد جی کو دیتا ہوں جی۔ سارے لوگ حیران تو پریشان کہ یہ کیا؟ استاد جی نے کہا یہ تو مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق کی مجلس ہے۔ اس نے کہا مذاق ہی یار، مذاق کی کون سی بات ہے؟ جس ٹیکنالوجی سے ثواب جاتا ہے اس ٹیکنالوجی سے گناہ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا یار بات تو عقل والی کی ہے، بات تو عقل والی کی ہے کہ اگر کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے اس سے کیا جا سکتے ہیں؟ ثواب جا سکتے ہیں، تو کوئی اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے گناہ بھی چلے جاتے ہوں گے۔ تو یہ جب کوئی قوم اپنی کتاب کو اس مقصد کے لیے بنا لے، خود ساری زندگی قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کو سیکھنا نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں بنانا، اور اس طرح کی حرکتوں سے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، تو یہ بس خیال ہی ہے۔ قرآن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہدا۔ کیا نام رکھا ہے جی؟ ہدا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا ہے؟ ہدا، ہدن، ہدا۔ یہی سورت جن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، او بھائی ہم نے تو کیا سن لیا ہے؟ ہم نے تو ہدا سن لیا ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے جنوں، بڑی دنیا تم نے گمراہ کی، بڑے انسان تم نے گمراہ کیے، اور جو ان کے انسان دوست ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے بڑے فائدے لیے، خوب کاروبار چمکایا۔ یہ جن کبھی کبھی آ کے ہمیں کوئی بات بتا دیتے تھے، کسی کی پرسنل بات بتا دی، ہم نے اس کو بتائی اور وہ تو ہمارا کیا ہو گیا؟ مرید، اور خوب ہمارے کاروبار چمکے۔ استمتع بعضنا ببعض، لیکن یا اللہ ساری ہوشیاریاں ختم، آج تیرے سامنے پہنچ گئے ہیں، تو اعتراف کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے النار مسواک، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ آج کا سبق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں جی؟ دوست۔ جیسے پچھلی آیت میں بھی آپ نے سنا، ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے نولی کا دوست بنا دینا، یعنی شیطان انسان مل کر اہل حق کے خلاف جو ہیں وہ ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مطلب کہ، بلکہ دیکھ لیں نا بدر میں، اس کے اوپر تو دلیل ہے، اس معنی پہ بھی دلیل موجود ہے کہ بدر کے میدان میں ابلیس خود آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے شیطان ابلیس اصل شکل میں تو نہیں، ایک سردار تھا سراقہ، عرب کا ہی ایک سردار تھا سراقہ، اس کی شکل میں بن کر بدر کے میدان میں آ گیا، اور آ کر اس نے ابو جہل کو کہا ہاتھ پکڑ کے کہ انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اس جنگ کے اندر۔ اسی طرح مکہ میں بھی آیا تھا، مکہ میں بھی، یہ بھی سورۃ الانفال میں دو واقعات ہیں سورۃ الانفال میں کہ جب شیطان انسانی شکل میں آیا۔ کس شکل میں؟ انسان۔ اب مکہ میں کس شکل میں آیا؟ ایک بہت بڑے بزرگ حاجی صاحب کی شکل، شیخ نجدی۔ کس شکل میں؟ شیخ نجدی کی شکل میں۔ نجد کے علاقے کا وہ میٹنگ کر رہے تھے نا مشرکین، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ الانفال میں کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر آپ کے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ مکر اور چالیں چل رہے تھے۔ کیا مشورہ ہو رہا تھا؟ اندر کمرہ بند ہے، بالکل دروازے بند ہیں، پردے آگے کیے ہوئے ہیں، باہر ایک گارڈ بھی کھڑا کیا ہوا ہے جی کہ کوئی بندہ اندر نہ آئے۔ خاص میٹنگ چل رہی ہے۔ میٹنگ کیا چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میٹنگ چل رہی ہے اور 3 پوائنٹ چل رہے ہیں جی، 3 باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو آپ کو قید کر دیں، کیا کر دیا جائے؟ آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو یہاں سے
نکال دیجیے. ایک ایک بات پہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس کے فائدے، اس کے نقصان، اس کا جو ہے وہ مطلب کہ کتنا مؤثر ہو سکتی ہے یہ بات اور کیا نقصان ڈسکس ہو رہی ہے. اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باہر دروازے پر کیا ہوتی ہے جی؟ دستک ہوتی ہے، اور وہ دروازے والا جو اوپر وہ کہتا ہے، وہ اندر آتا ہے وہ دربان، اور کہتا ہے جی باہر ایک بزرگ آئے ہوئے. کیا آئے ہوئے؟ باہر ایک بزرگ آئے ہیں. اس نے کہا خبردار، کسی کو آنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا کہ میں بڑے فائدے کی بات بتاؤں گا اور میرا بھی یہی مقصد ہے. اندازہ لگا. آخر جناب اس کو بڑے اصرار کے بعد اس نے کہا اچھا آنے دو یار، کچھ نہیں، ہم سردار ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آنے دو. آ کے وہ بیٹھا اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، ساری غلط باتیں سوچ رہے ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اگر آپ یہاں سے نکالو گے نبی علیہ السلام کو، مشورہ جو کر رہے ہو کہ آپ کو جلا وطن کیا جائے، تو یہ جہاں جائیں گے وہاں کوئی آرام سے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے وہاں بیان شروع کر دینے، جماعت بنا کے تم پر کیا کریں گے حملہ. ایک بات. نمبر 2، تم کہتے ہو قید کر دیں، قید کرو گے تو اس کا خاندان نہیں ہے، بنو ہاشم ہے، قریش ہیں، وہ سارے اس کو چھڑا لیں گے. قید والا تو چھوڑ دو، قید نہیں کر سکتے تم. انہوں نے کہا پھر قتل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا قتل کرو گے تو اس کا خاندان جو ہے وہ بدلہ لے گا، لڑائی بنے گی، خاندان ٹوٹے گا. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. ابلیس نے نبی علیہ السلام کے خلاف طریقہ، اس نے کہا قریش کی جتنے چھوٹے قبیلے ہیں، ایک بڑا خاندان ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے یہاں ایک قبیلہ ہوتا ہے ذمہ دار، جی فلاں کون ہے جی ذمہ دار، آگے ذمہ داروں میں 50 شاخیں. تو اس نے کہا قریش کے جتنے چھوٹے چھوٹے بطون ہیں، شاخیں ہیں، ہر ایک سے ایک ایک بندہ لو، نوجوان، سارے مل کر 40-50 لڑکے یکدم ان پہ حملہ کرو اور نبی علیہ السلام کو شہید کر دو. بنو ہاشم جتنے بھی ہیں ان میں سب سے لڑنے کی طاقت نہیں، بات آئے گی پیسوں پہ، جزیے پہ، وہ تقسیم کر. یا اللہ. انہوں نے جناب نعرے شروع کر دیے، نجد شیخ زندہ باد. شیخ نجد نے جو بات کی ہے نا، زبردست بات کی. تو ابلیس جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعض کا کیا بنا دیتے ہیں؟ دوست. ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، یہ ترجمہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، امت کے سب سے بڑے قرآن کی تفسیر کرنے والے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے خوش ہوتے ہیں تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو ان پر حکمران بنا دیتے ہیں. ان پر جو حکومت عطا کرتے ہیں تو پسندیدہ لوگوں کو اللہ حکومت عطا کرتے ہیں. اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر نافرمان لوگوں کو اور اپنے جو ہیں اپنے ہاں مبغوض لوگ ہیں، ناپسندیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں پر حکمران بنا دیتے ہیں. جب اللہ کسی قوم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ظالم ان پہ حکمران بن. تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم بعض ظالموں کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے بھی طبقہ ظالم اور اوپر ان کا دل ہے ہمارے اوپر عمر بن عبدالعزیز آ جائیں. کیا آ جائیں؟ خلیفۃ المسلمین، جو بڑے عادل خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ان کے واقعات ہیں عدل کے. تو عوام نیچے ظلم کرے، کرپشن کرے، ٹھیک ہے، شرک کرے، بدعات کرے، اور دل اوپر جی ہمارے ماشاء اللہ. تو ایسے نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کاموں کو جو وہ کرتے رہے. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے ہی؟ یہاں ویسے تو دونوں کو خطاب کیا گیا، اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ تو کیا جنوں میں سے بھی رسول آئے؟ نہیں، جنوں میں کوئی رسول نہیں آئے. رسول جتنے آئے کن میں سے آئے؟ انسانوں میں سے. ہاں جنوں کو سمجھانے کے لیے جنات کی ڈیوٹی لگی، ان کو بھی الفاظ میں رسول بول دیا جاتا ہے کہ پیغام پہنچانے والے. جنات کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ وہ سورۃ الجن کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ 7 کے قریب جنات تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سن کر گئے اور انہوں نے اپنے علاقے میں جا کر اس کی تبلیغ کی.
یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پھر ایک فرمان، وہ فرماتے ہیں پہلے جتنے انبیاء آتے تھے، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ آئے انسانوں کی طرف، صرف کن کی طرف؟ انسانوں کی طرف، ان کا کام انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ ڈیوٹی میں تھا کہ انسان بھی اور جنات، یہ جنات بھی حضور کی امت میں سے، جنات بھی حضور کی امت میں سے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی دفعہ جا کے جنات کو خطاب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ میں زیادہ اور مکہ میں یہ واقعات کم، یعنی رات کے وقت نبی علیہ السلام نکل جاتے تھے، اور ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجن، کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الجن والی احادیث۔ تو آپ نے جا کر جنات کو خطاب کیا۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ میرے رسول آئے، رسولوں کے آگے جو ہیں وارث آئے، تابعین آئے، صحابہ آئے، آگے انہوں نے بتایا نہیں، کسی نے تم تک بات نہیں پہنچی؟ قالو، لوگ اقرار کریں گے کہ جی ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، آئے تو تھے جی لیکن بس ہم دھوکے میں پڑے رہ گئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال کے رکھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، ہم کیا کرتے رہے؟ کفر کرتے۔ اللہ سے دعا اللہ عمر محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم